بھی حکومتی جماعتیں تھیں، دراصل یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جو جماعتیں نہیں ہیں بلکہ خاندانی پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کی بیٹی آ جاتی ہے، بیٹی کے بعد داماد آ جاتا ہے، داماد کے بعد پھر بیٹی یا بیٹا آ جاتا ہے۔ جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے جس میں ایک غریب کارکن اپنی ترقی کرتے ہوئے، اپنے نظریے سے کمٹمنٹ کرتے ہوئے اور محنت کرتے ہوئے اوپر تک جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی میں میرا سفر شروع ہوا ایک کارکن سے اور پھر یونٹ کی سطح پہ گیا، آہستہ سے ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے آج میں خود بھی امیر شہر ہوں، اور جماعت اسلامی نے مجھے اعتماد کر کے PS45 سے الیکشن لڑنے کا اہل سمجھا ہے۔ جی، میں ہوں محمد شہزاد خان، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آمنے سامنے۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ہے جماعت اسلامی PS45 سے جو کینڈیڈیٹ یہاں پر کھڑے کیے گئے ہیں وہ ہے نور الہی مغل صاحب، جو کہ جن کی جو تعریف کے جو محتاج نہیں ہے، کیونکہ تاجر تنظیموں کے حوالے سے بھی نور الہی مغل صاحب کام کرتے رہے ہیں، اور ابھی جو ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے PS45 پر ان کو کینڈیڈیٹ منتخب کیا گیا ہے۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ نور الہی مغل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اب تک جو کہ عوامی رابطہ مہم جماعت اسلامی کی جانب سے چلائی جا رہی ہے، اس میں عوام کا کیا رسپانس آ رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میرپور خاص کی باشعور عوام کا جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد اور دن بدن اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرپور خاص کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ آج جن بدترین حالات سے وہ دوچار ہے، جو بدترین مہنگائی ان پر مسلط ہے، بالخصوص بجلی اور گیس کے بھاری بل ان پہ جو مسلط کیے گئے ہیں، اس کا ذمہ دار وہ پچھلے 5 سال کی ان تمام حکومتی جماعتوں کو سمجھتے ہیں جنہوں نے اس معاشرے پہ حکومت کی ہے۔ تو جماعت اسلامی الحمدللہ چونکہ حکومت میں نہیں تھی، اس لیے لوگوں کا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ باصلاحیت ہے، کرپشن سے پاک ہے، اور وہ IMF سے غلامی کا پورا عزم بھی رکھتی ہے۔ تو عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ اس بار اقتدار میں آئی تو وہ ملک کو IMF کی غلامی سے نجات دلا کر ان تمام مسائل کو حل کر دے گی جس سے آج عوام دوچار ہیں۔ اچھا، نور الہی مغل صاحب، یہ بتائیں کہ میرپور خاص میں جو بڑی جماعتیں ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف ادوار کے اندر اقتدار کے اندر رہی ہیں، تو جماعت اسلامی ان تمام صورتحال کے اندر ان بڑی جماعتوں کے ہوتے ہوئے میرپور خاص میں اپنا ووٹ بینک کیوں نہیں بڑھا سکی اب تک؟ دیکھیے، بدقسمی سے ہمارے یہاں جو اس سے پہلے ووٹ دینے کا جو طریقہ رائج رہا ہے، لوگ عصبیت کے نام پر یا کسی شہید کے نام پر اکثر لوگ ووٹوں کو تقسیم کرتے آئے ہیں، اور جماعت اسلامی اس سے پہلے ایک نظریاتی سیاست وہ کیا کرتی تھی اور عوامی ایشوز پہ اس کی توجہ کم ہوتی تھی، لیکن 2008 کے الیکشن کے بعد جماعت اسلامی کی مجلس شورا نے اس بات کو محسوس کیا کہ جس طرح ہم عالمی سطح کے مسائل پر بھرپور آواز اٹھاتے ہیں، امت مسلمہ کا جہاں پورے دنیا میں مسلمانوں کو ظلم ہو، جماعت اسلامی ان سب کی پشتیبانی کرتی تھی، وہاں ہمارے لوکل مسائل پہ ہماری توجہ کم تھی۔ تو اس کے بعد سے جماعت اسلامی نے کراچی کے اندر حق و تحریک شروع کی، اور اس حق و تحریک نے اتنی پذیرائی حاصل کی کہ پچھلے بلدیاتی انتخابات میں الحمدللہ جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی ووٹ لینے والی جماعت ابھر کے سامنے آئی، 87 اس کے چیئرمین آئے، اور اس وقت 9 ٹاؤن ہیں، اور ان 9 ٹاؤنوں میں الحمدللہ جماعت اسلامی بغیر کسی سرکاری فنڈ کے اپنی مدد آپ کے تحت کافی کام شروع کر چکی ہے۔ اس نے ان بلدیاتی اداروں میں جو کرپشن تھی ڈیزل کی مد میں اور دیگر گھوس ملازمین کی مد میں، ان سب کو کرپشن کو روکا ہے، اور جو لوکل ٹیکس انہوں نے لینے تھے وہ لے کے الحمدللہ پارکوں کی تعمیر انہوں کا کام شروع کیا ہے، اسٹریٹ لائٹیں لگائی ہیں، اور جو کچھ ان کے اختیار میں انہوں نے وہ کام وہاں شروع کر دیا۔ دیکھیے، میرپور خاص کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں اس سے پہلے جو بھی حکومتی جماعتیں تھیں، دراصل یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جو جماعتیں نہیں ہیں بلکہ خاندانی پراپرٹیز ہیں، یعنی کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کی بیٹی آ جاتی ہے، بیٹی کے بعد داماد آ جاتا ہے، داماد کے بعد پھر بیٹی یا بیٹا آ جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ غریب کارکن اس جماعت کے اوپر تک نہیں جا سکتا، ایک کارکن ہی رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے جس میں ایک غریب کارکن اپنی ترقی کرتے ہوئے، اپنے نظریے سے کمٹمنٹ کرتے ہوئے اور محنت کرتے ہوئے اوپر تک جا سکتا ہے۔ آپ ہماری مثال ہیں سراج الحق صاحب، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جماعت میں ایک کارکن کے طور پر آج وہ اس پورے پاکستان کے امیر ہیں، اور مجھے بھی آپ جانتے ہیں میں ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں، عام سا آدمی ہوں۔ جماعت اسلامی میں میرا سفر شروع ہوا ایک کارکن سے، اور پھر یونٹ کی سطح پہ گیا، آہستہ سے ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے آج میں خود بھی امیر شہر ہوں،
اور جماعت اسلامی نے مجھے اعتماد کر کے PS45 سے الیکشن لڑنے کا اہل سمجھا ہے۔ دیکھیں، میرپور خاص کی ایک طویل عرصے سے بدقسمتی رہی ہے، باوجود اس کے کہ یہ سندھ کا چوتھا بڑا شہر ہے، لیکن تمام ان مسائل سے دوچار ہے جس سے کوئی چھوٹا شہر ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ مجھے بڑی حیرت اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ میرپور خاص کے جو ذمہ داران تھے، جو MP MNA بنے، وزیر بھی بنے، انہوں نے میرپور خاص کے ساتھ وفا نہیں کی، میرپور خاص کو حق نہیں دلایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میرپور خاص میں کوئی سرکاری یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، کوئی ایسا اعلیٰ فنی تعلیمی ادارہ نہیں ہے جو ہمارے بچے یہاں اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو میں اکثر صبح میں فجر کے بعد واک پہ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جوان بچے اور بچیاں ایک بڑی تعداد میں بسوں اور ویگنوں کے اندر دوسرے شہروں کے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اگر اس حلقے سے جیتی تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ تعلیمی اداروں کا جال بچھائیں گے۔ سرکاری یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی اور IT یونیورسٹی یہ ہماری بالکل پہلی ترجیح ہوگی، تاکہ میرپور خاص کی نوجوان نسل اپنے ہی شہر میں تعلیم حاصل کر سکے۔ اسی طرح دیکھیں آپ، جو صحت کی سہولتیں ہیں، پہلے ہمارے یہاں شہر کے اندر ایک اولڈ سول اسپتال ہوا کرتا تھا، لیکن نہ جانے اس سول اسپتال کو کس کی نظر لگ گئی اور اس اسپتال کو شہر سے 5 کلومیٹر باہر ایک ویرانے میں اربوں روپے خرچ کر کے DHQ ہسپتال بنا دیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا یہ DHQ ہے ہسپتال ہے، وہاں پہ ICU وارڈ نہیں ہے اور اسی طرح اسپیشل ڈاکٹر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئے دن ہمارے میرپور خاص کے مریضوں کو وہ حیدرآباد ریفر کر دیتے ہیں۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اربوں روپے کی بلڈنگ اور کروڑوں روپے کا بجٹ رکھنے والا سول اسپتال DHQ وہ ایک ریفر سینٹر کے طور پہ کام کرتا ہے، نہ وہ برن سینٹر ہے، نہ وہ گردوں کا وارڈ وہاں پر ہے کہ ڈائلیسس کے لیے ہمارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی بڑی بیماری کا وہاں علاج نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی سنگین حادثہ ہو جائے، کسی زخمی شخص کو گولی لگ جائے، اس صورت میں بھی اسے حیدرآباد ریفر کر دیا جاتا ہے۔ تو جماعت اسلامی کی صحت کے حوالے سے یہ ترجیح رہے گی کہ اگر جماعت اسلامی ہے انشاءاللہ جیتتی ہے، لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس DHQ ہسپتال کو اور جو اولڈ سول اسپتال میرپور خاص ہے اس کو انشاءاللہ ایک ایسا بہترین اسپتال، ٹراما سینٹر یا آرٹ آف دا اسٹیٹ ہاسپٹل بنائیں گے کہ لوگوں کو انشاءاللہ علاج کے لیے بیرون شہر نہیں بلکہ دیگر جو ہمارے اضلاع کے شہر ہیں وہ انشاءاللہ علاج کرانے میرپور خاص آئیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ میرپور خاص انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت تباہی کا شکار ہے۔ یہاں پر آپ شہر کے اندر چلے جائیں، تمام گلی محلوں حد تک کہ مرکزی روڈ تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یہاں تفریح کے لیے کوئی ایسا پارک نہیں ہے کہ جہاں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جا کے اتوار یا چھٹے کے دن کچھ انجوائے کر سکیں، ایک خوشگوار اور فضا ماحول میں وہ اپنا وقت گزار سکیں۔ تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ان تمام پہلوؤں کو اپنے مد نظر رکھتی ہے، صحت کے معاملات ہوں، ایک پرفضا فیملی پارک ہو اور دیگر اس طرح کے وسائل ہوں کہ جہاں لوگ اپنے فیملی کے ساتھ جا کے کسی پرفضا مقام پر اچھا وقت گزار سکیں۔ اچھا نور مغل بھائی، ایک سب سے بڑی ہم نے جو چیز دیکھی کہ جماعت اسلامی پورے پاکستان کے اندر ایک فلاحی کام کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ میرپور خاص میں کیا ایسا ہے کہ جماعت اسلامی کوئی بڑا ادارہ میرپور خاص کے اندر نہیں بنا سکی، جس میں کوئی اسکول آپ کہہ سکتے ہیں، سرد خانہ کہہ سکتے ہیں، بلڈ بینک کہہ سکتے ہیں، تو کیا ایسی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی میرپور خاص میں کوئی فلاحی کے حوالے سے کوئی ادارہ کیوں نہیں بنا سکی اب تک؟ جی دیکھیے، اصل میں ایسے جو بڑے فلاحی ادارے، جس مثال کے طور پہ تھرپارکر میں الخدمت نے ایک بہت بڑا بہترین اسپتال بنایا ہے، اور دیگر یونٹ تھرپارکر میں میڈیکل کی سہولیات اور خاص طور پر ماں اور بچے کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ تھا، جسے الخدمت نے الحمدللہ کافی حد تک حل کیا۔ ہم نے یہاں میرپور خاص میں خیابان یوسف کے اندر ایک بلڈنگ ہم نے تعمیر کی ہے الخدمت کمپلیکس کے نام سے، اور انشاءاللہ وہاں ہمارا پورا ارادہ ہے کہ وہاں آنکھوں کا اسپتال اور دیگر اس طرح کا جو ہمارا اسپتال کا نظام ہے انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو انشاءاللہ اس کو روح عمل میں لانے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری ایک الخدمت لیب چلتی ہے اور ایک اس کا ہماری ایمبولینس ہے۔ اس کے علاوہ میرپور خاص شہر میں ہم نے 4 جو ہے وہ واٹر فلٹر پلانٹ لگائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرپور خاص شہر میں پینے کے پانی کے حوالے سے بہت مسئلہ اور شکایت ہے۔ جو واٹر سپلائی کا پانی ہمیں گھروں میں ملتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے پیا جا سکے۔ ایک تو اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسرا بہت ساری جگہوں سے شکایت آتی ہے کہ سیوریج کے پانی کی اس میں آمیزش ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس صورتحال میں الخدمت نے، جماعت اسلامی نے شہر کے اندر مختلف علاقوں میں 4 فلٹر پلانٹ بنائے، جہاں سے ہم صرف 1 روپیہ سروس چارجز پہ
ایک بہترین کوالٹی کا پانی لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ایک بہت بڑی تعداد میں جو ایسے مستحق لوگ ہیں، بالخصوص بیوہ ہیں یا ایسے لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے گھروں پہ فری پانی دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مسجد ہے، کوئی اور فلاحی ادارہ اگر وہ بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے تو ہم انہیں بھی بغیر کسی قیمت کے بلا معاوضہ پانی کی فراہمی کرتے ہیں۔ نور الہی بھائی، میرپور خاص کے اندر اگر سیاسی مطلب ایک جائزہ لیا جائے تو میرپور خاص میں بڑے ایسے سیاسی خاندان ہیں جو مطلب عرصہ دراز سے سیاست بھی کر رہے ہیں، ان میں موروثی سیاست کا بھی مطلب دیکھا جاتا ہے کہ وہ جاتے ہیں، بیٹے آ جاتے ہیں۔ تو ان تمام مطلب بڑے خاندان، بڑی سیاسی جماعتوں کے بیچ میں جماعت اسلامی کس طریقے سے میرپور خاص میں لوگوں کے فلاح و بہبود یا انفراسٹرکچر یا دیگر چیزوں کے لیے وہ کام کر سکے گی؟ دیکھیے، اب اس وقت جو میرپور خاص یا پورے پاکستان کا معاشرہ ہے، الحمدللہ میرپور خاص کا جو معاشرہ ہے یا پورے پاکستان کے سروے کے مطابق 64% نوجوان آبادی ہمارے پاس ہے جن کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جس نے اس ماحول میں آنکھ کھولی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بہت ساری احساس محرومی میں پایا ہے، اور یہ نوجوان طبقہ پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، تو اب ان روایتی سیاستدانوں سے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے جنہوں نے اپنی اجارہ داری سیاست میں اور ان میرپور خاص یا دیگر شہروں میں قائم کر رکھی ہے۔ دیکھیے، آپ جو بھی ہیں، لیکن جب آپ کسی عوامی نمائندہ بنتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں، تو وہ اس لیے بنتے ہیں کہ آپ عوام کے مسائل کو حل کریں، جس ضلع نے، جس شہر نے آپ کو منتخب کیا ہے ان کی محرومیوں کو دور کریں۔ لیکن نہ جانے کیوں ان لوگوں نے میرپور خاص پہ توجہ نہیں دی، میرپور خاص کو کوئی یونیورسٹیز نہیں دی، میرپور خاص کو NICVD جو کہ دل کے امراض کا بہت بہترین اسپتال ہے، وہ ٹنڈو محمد خان جیسے چھوٹے شہر میں ہے، حیدرآباد میں ہے، لیکن میرپور خاص جو کہ سندھ کا چوتھا بڑا شہر ہے، اس حوالے سے وہ بھی محروم ہے۔ تو یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے کہ جو لوگ پچھلے 30 سالوں میں MNA رہے، MP رہے، اور اللہ نے ان کو عزت دی، وہ وفاقی وزیر بھی رہے، اس سب کے باوجود انہوں نے میرپور خاص کو ان تمام چیزوں سے کیوں محروم رکھا ہے؟ تو یہ سوال ان سے ہوگا، اور عوام کر بھی رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جب عوامی کمپلینٹ کے لیے جاتے ہیں، اب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، لوگ ان سے اپنی ان محرومیوں کا ازالہ چاہتے ہیں، اور ان سے باقاعدہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ جب اقتدار میں تھے تو آپ 5 سال بعد اب نظر آئے ہیں، آپ نے اقتدار میں آ کے میرپور خاص کی ترقی کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا؟ تو الحمدللہ باشعور لوگ ہیں، اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اب جماعت اسلامی نے بھی اپنی جو سیاست کا نقطہ نظر ہے، اپنی اس سیاست کے نقطہ نظر میں عوامی مسائل کو ترجیح دی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی میرپور خاص کے اندر سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا، الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس پہ ایک بھرپور کمپین چلائی، اور ہم نے شہر کے بیچ میں ایک کمپلین کے حوالے سے ایک کیمپ بھی لگایا، اور میں خود حیران ہوا کہ میرپور خاص کے بہت سارے نوٹیبل پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے بڑے لوگ آئے، اور انہوں نے اس فارم پہ سائن کی، اپنی شکایت درج کرائیں کہ ہم بھی گیس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اسی طرح جو میرپور خاص کا جو اولڈ سول ہاسپٹل ہے، یہ ایک 24 ایکڑ کا شہر کے بیچوں بیچ ایک قیمتی زمین ہے اربوں روپے کی، اور اس زمین پر بہت ساری مافیاز کی نظر ہوگی، اور آئے دن اس کو خالی کرنے کے حوالے سے وہ آرڈر جاری کرتے رہتے ہیں۔ یہ دوسری بار ہے کہ جماعت اسلامی نے اس اولڈ سول اسپتال کو مکمل باہر شفٹ ہونے سے بچایا ہے، اور ہم نے جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کو یہ بات باور کرائی کہ یہ جو شہر کے بیچ ہسپتال ہے، میرپور خاص شہر میں جو لوگ ہیں وہ متوسط لوگ ہیں، زیادہ غریب لوگ ہیں، وہ اتنی دور رات کے پہر خاص طور پہ جب ادھر جانا ہو تو 500 روپے رکشے جانے کے اور 500 آنے کا لیتا ہے، افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور اس کی مثال یہ بھی ہے کہ دیکھیں حیدرآباد جیسے ایک پر رونق مصروف ترین کاروباری مرکز میں لال بتی سول اسپتال چل رہا ہے، کراچی میں چل رہا ہے، تو یہاں میرپور خاص میں چلنے میں کیا ہے؟ اصل میں ان کی نیتوں کی خرابی ہے، نہیں تو اتنی جدید ترین یہاں پہ نئی بلڈنگیں بنی ہیں، اور بالکل شہر کے بیچوں بیچ یہ عوام کو تمام سہولت دے سکتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی انشاءاللہ اس سول اسپتال کو بھی نہیں جانے دے گی، اور بھی میرپور خاص کے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ جماعت اسلامی، اب یہ الیکشن آج ہے گزر جائے گا، مجھے امید ہے کہ لوگ انشاءاللہ جماعت اسلامی میں اعتماد کریں گے، لیکن جماعت اسلامی کی جد و جہد اس الیکشن کے بعد بھی جاری رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم حق دو میرپور خاص کے نام سے میرپور خاص کے حقوق کے لیے ایک بھرپور جد و جہد کا آغاز کریں گے۔ بالکل اسی طرح جو NICVD ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ اور دیکھیں میں آپ کو ان تمام حکومتی جماعتوں سے ایک سوال یہ بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے شروع سے میرٹ کا قتل عام کیا ہے۔ میرپور خاص کے میں دیکھتا ہوں پڑھے لکھے بچے جنہوں نے
جن کے والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی ہے، لیکن وہ سرکاری نوکریوں سے محروم ہیں. اور یہ سرکاری نوکری جب جو بھی ایم این اے ایم پی ہوتے ہیں، جب سرکاری نوکریاں آتی ہیں تو یہ اس برے طریقے سے ان کی بندرباٹ کرتے ہیں، اپنے یعنی کہ ان کارکنوں کو نواز دیتے ہیں جو ان کے جیے اور سدا جیے کے نعرے لگاتے ہیں، یا دوسری صورت میں ان نوکریوں کو یہ بیچ دیتے ہیں. جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی جب بھی اقتدار میں آئے گی وہ میرٹ کے اس نظام کو بحال کرے گی. جو بھی شخص میرٹ پہ پورا اترتا ہوگا، وہ غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، مقابلے کا امتحان ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم میرٹ کے نظام کو بحال کریں گے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو سکے. جی آپ نے سنا کہ یہ نور الہی مغل تھے، جماعت اسلامی کے PS 45 کے کینڈیڈیٹ. ان کا جماعت اسلامی کا منشور اور میرپور خاص شہر کے جو لوگوں کے مسائل ہیں جن کے اوپر جماعت اسلامی کئی عرصے سے مطلب آواز بھی اٹھاتی رہی ہے احتجاج کی صورت میں، دیگر جو ہے کہ کمپین کے حوالے سے، تو آج ان کو یہاں پر بٹھانے کا مقصد یہی تھا کہ میرپور خاص کے شہریوں کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے ان پہ آج ان سے بات چیت کرنا. تو میرپور خاص کے شہری اب جو کہ نور الہی مغل صاحب کا جو بھی منشور تھا، جو کام تھے، اس حوالے سے جو بھی بات چیت ہوئی ہے، اب اس پہ وہی بہتر انداز میں تبصرہ بھی کر سکتے ہیں اور ووٹ دے کر جماعت اسلامی کو جتا بھی سکتے ہیں. آئندہ ہمارا جو آمنے سامنے کا پروگرام ہے اس میں کسی اور کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. شکریہ نور الہی. بہت شکریہ.